السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 595 سے 638 کے درمیان آدھا حصہ آج پڑھیں گے اور آدھا کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج جو 595 نمبر صفحہ سے جو سرخی ہے کہ معرکہ قادسیہ، ہم یہاں سے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ معرکہ قادسیہ کے تعلق سے جانیں گے۔ آج کے درس میں ہم صرف ان خطوط کے تعلق سے یا ان تیاریوں کے تعلق سے بات کریں گے جو جنگ سے پہلے کی گئی تھی، اور ان خطوط کے تعلق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور دیگر جو معاملات طے کیے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر مکمل طور پر جنگ کے تعلق سے انشاءاللہ کل بات کی جائے گی۔ معرکہ قادسیہ، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ اہل فارس بڑے زور و شور سے لڑائی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور عراقی مسلمانوں کی مختصر سی باقی ماندہ فوج کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دینا چاہتے ہیں، تو جبری فوجی بھرتی کرنے کا حکم دیا۔ اور حالات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ نے مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تمام قبائل میں جو مرد میدان ہیں اور لڑنے کی طاقت رکھتے ہوں انہیں فوج میں بھرتی کریں، اور اس کے لیے راضی ہوں یا وہ نہ ہوں۔ اس عمل کو جبری بھرتی کہا جاتا ہے، جسے اسلام میں سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا۔ جبری فوجی کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی لڑنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، اسے فوج میں بھرتی کر لیا جائے۔ اس واقعے سے کتاب ہے العسکریۃ الاسلامیہ کے نام سے، اس کے مؤلف محمد فرج کی اس تحقیق کی تردید ہو جاتی ہے اس واقعے سے، جن کا کہنا یہ ہے کہ جبری فوجی جو بھرتی ہوئی یہ اموی دور حکومت کی ایجاد ہے۔ اموی دور حکومت کی یہ ایجاد ہے، جبکہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ تمام قبائل میں جو مرد میدان ہوں وہ لڑنے کی طاقت رکھتے ہوں یا نہیں، انہیں فوج میں بھرتی کیا جائے، وہ تیار ہوں یا نہ ہو، اسے جبری بھرتی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جبری بھرتی کروائی۔ مذکور واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ فوجی بھرتی کے اس نظام کو سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا، اور جو ہی مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام امیر المومنین کا جبری فوجی بھرتی سے متعلق خط پہنچا، انہوں نے فوراً اسے نافذ کیا۔ فوجی نقل و حرکت کا جو نقشہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچا تھا، اسی کے مطابق اپنا قدم آگے بڑھایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں اور افسروں کے پاس کارندے بھیج کر کے انہیں حکم دیا کہ ہر اس شخص کو جو مرد میدان ہو، جس کے پاس ہتھیار ہو، جس کے پاس گھوڑا ہو یا وہ جنگی بصیرت کا مالک ہو، منتخب کر لو اور جلد از جلد میرے پاس بھیج دو، اور لوگوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کرو اور انہیں میرے پاس بھیجتے رہو تاکہ انہیں عراق کے محاذ پر بھیجا جا سکے۔ یہ وقت کا تقاضا تھا، حالات ایسے تھے کہ اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ یزدگرد کے حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے بلاد فارس کے باشندوں کے موقف میں کئی تبدیلیاں آ گئیں۔ پہلی بات، اندرون ملک اقتدار میں استقرار اور پختگی پیدا ہو گئی، اور سب اپنے اندرونی اختلافات کو بھلا کر کے یزدگرد کی حکومت پر متحد اور متفق ہو گئے۔ حکومت فارس کو بھی اطمینان نصیب ہوا، عوام نے حکومت کے دست و بازو کو مضبوط کیا، روسائے فارس نے بڑھ چڑھ کر کے ان کی مدد اور اطاعت کی۔ اس کے علاوہ عام فوجی بھرتی شروع ہوئی، جدید شکل میں کیل کانٹے سے لیس ہوئی، اور مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں جماعتوں کے شکل میں انہیں پھیلا دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ عراقی باشندوں کو بھڑکایا گیا اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا گیا۔ نتیجتاً ذمی کسانوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور فارسی فوج کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب باشندگان عراق کے موقف میں یہ تبدیلی آئی تو مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنا موقف بدلنا پڑا، اور بالآخر یہ ہوا کہ انخلا مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلم قائدین کا اپنے مفتوحہ علاقوں کو اجمیان چھوڑ کر کے عراق کے درمیان سے باہر آ جانا، اس کے علاوہ واپس پلٹنا، عرب اور فارس کی سرحد پر آبی علاقوں کی طرف پلٹ کر وہاں پڑاؤ ڈالنا،
وہاں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذی قار میں قیام کیا اور لوگوں نے حلف میں وہاں پہنچ کر فوجی دستے تیار کیے گئے، ان میں سے ہر دستہ دوسرے دستے پر نگاہ رکھتا تھا اور ضرورت کے وقت وہ ایک دوسرے کی مدد کرتا۔ جب دیکھا کہ دشمنوں نے اس طرح سے کرنا شروع کر دیا ہے، وہ متحد ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی تیاری کرنا یہ لازمی تھا۔ جب اہل فارس نے جبری فوجی بھرتی کا سلسلہ شروع کیا تو مسلمانوں نے بھی ان کے بالمقابل جبری فوجی بھرتی کا سلسلہ شروع کیا۔ جنگ عراق کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت۔ فتوحات عراق کا یہ تیسرا مرحلہ تھا جس کا آغاز 14 ہجری میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت سے ہوتا ہے۔ ایک طرف ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 14واں سال شروع ہو رہا تھا اور دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو اہل فارس سے جنگ کرنے پر ابھار رہے تھے۔ اس سال کے محرم کی پہلی تاریخ کو مدینہ سے اسلامی لشکر لے کر آگے چلتے رہے۔ سرار نامی ایک چشمے پر آ کر کے ٹھہر جاتے ہیں اور بنفس نفیس جنگ عراق میں شرکت کا عزم مصمم لے کر کے یہاں لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب چھوڑا ہے اور ساتھ میں عثمان ابن ابی عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگ اور ممتاز صحابہ کرام اپنے عزم اور فیصلے کے متعلق صحابہ سے مشورہ لینے کے لیے ایک مجلس منعقد کرتے ہیں۔ الصلاۃ جامعہ کی ندا لگائی گئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے بلا بھیجا۔ پھر آپ نے سب سے مشورہ طلب کیا کہ جنگ میں میری شرکت کیسی، یعنی کہ میں جنگ میں جاؤں، میں جنگ میں خود شرکت کروں، یہ میرا جانا کیسا رہے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب نے آپ کی شرکت کی تائید کی۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر کہیں آپ کو کوئی زخم پہنچ گئی، کوئی تکلیف آپ کو پہنچ گئی تو سارے مسلمان کمزور پڑ جائیں گے۔ آپ خلیفہ ہیں، آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ مسلمانوں کی کمزوری کا باعث بنے گی۔ میری رائے ہے کہ آپ اپنی جگہ پر کسی دوسرے شخص کو امیر بنا دیں اور خود مدینہ واپس لوٹ جائیے۔ پھر دوسرے صحابہ نے بھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فکر سے اتفاق کیا۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے بہتر سمجھا، لیکن آپ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پھر آپ کے رائے میں کس کو امیر بنایا جائے؟ میں واپس جا رہا ہوں یہاں سے، تو اب امیر کس کو بنایا جائے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پا لیا۔ آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا کہ کچھار کا شیر سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو پسند کیا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجد سے بلا کر کے جنگ عراق کا امیر مقرر کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کیا تھی کہ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جنگ عراق کا امیر مقرر کرتے ہوئے فرمایا، اے سعد، اے بنو وہیب کی سعادت، اس بات پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں نیکی سے مٹاتا ہے۔ یہ وصیت کر رہے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہم پر بھیجنے سے پہلے، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رشتہ اطاعت کے سوا دوسرا کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں ادنا اور اعلیٰ سب برابر ہیں۔ اللہ سب کا رب ہے اور سب اس کے بندے ہیں۔ طہارت نفس اور تقوی میں ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کی رضامندی صرف اس کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کی رضامندی صرف اس کے اطاعت میں ہے۔ اپنی بعثت سے لے کر کے ہم سے جدا ہونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رہی ہے، ہر مسئلے میں اسی پر نظر رکھنا، کیونکہ وہی اصل دین ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ ہر ایک معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنے سامنے رکھنا، وہی اصل دین ہے۔ یہی میری تم کو نصیحت ہے۔ اگر تم اسے نہیں مانو گے اور اس سے اعراض کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ ساتھ میں بھی بتا دیا کہ اگر اس کی پیروی کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے گا، اور اگر اس سے اعراض کرو گے، بات نہیں سنو گے، سنت نبوی کو اختیار نہیں کرو گے تو پھر تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ خلیفہ راشد عظیم خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بلیغ نصیحت ہے۔ آپ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کمزوری کو پکڑ لیا جسے وہ دھوکہ کھا سکتے تھے، اور وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قریبی تعلق کہیں ان کے لیے دیگر مسلمانوں پر گھمنڈ کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ لہذا آپ نے ایسے عام اسلامی اصول کا حوالہ دیا جو اس دنیا میں مسلم فرد کی کرامت اور برتری کا
معتبر پیمانہ ہے۔ فرمایا اللہ سب کا رب ہے اور سب اس کے بندے ہیں، صرف طہارت نفس سے ایک دوسرے پر فضیلت ملتی ہے اور اطاعت شعاری سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ صرف تقوی میں ایک کو دوسرے پر برتری حاصل ہو سکتی ہے اور اسی کا نام تقوی ہے اور وہی فضیلت اور برتری کا الہی میزان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ پس تقوی اور طہارت نفس ہی سچی اور بابرکت میزان ہے۔ اگر مسلمان رب کی رضا اور اخروی سعادت کے حصول کے لیے کوشش کرے تو تقوی کی اس منزل تک پہنچنا اس کے لیے نہایت ممکن اور آسان ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کے آخر میں فرمایا کہ ہر مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رہی ہے اسی پر عمل کرنا آپ کی یہ نصیحت دین کے تمام احکامات کی بجاوری اور عملی زندگی میں اس سے مکمل نفاذ کو شامل ہے، کسی ایک خاص گوشے کو نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا، یہ پہلی وصیت تھی۔ اب دوسری وصیت، جب امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاذ جنگ پر روانہ کرنے لگے تو انہیں دوسری وصیت ان لفظوں میں کی کہ میں تم کو جنگ عراق کا سالار اعلیٰ بناتا ہوں، میری وصیت تم غور سے سنو اور ذہن نشین کر لو، تم ایک مشکل اور صبر آزما مہم پر جا رہے ہو، حق پرستی ہی اس میں تمہاری معاون ہو سکتی ہے، حق کا دامن نہیں چھوڑنا، خود کو اور اپنے ساتھیوں کو خیر اور بھلائی کا عادی بناؤ، اسی سے کامیابی کی توقع رکھو، ہر عادت کی خیر صبر ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف یا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو صبر کرنا، دل اللہ کے خوف اور خشیت سے معمور رہے گا، جان لو اللہ کی خشیت دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، ایک اس کی اطاعت اور فرما برداری سے اور دوسری گناہوں سے اجتناب کرنے سے، نیکیاں کرنے سے اور گناہوں سے بچنے سے۔ جس نے دنیا کو حقیر سمجھ کر اور آخرت سے محبت کر کے اللہ کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے دنیا سے محبت کر کے اور آخرت کو حقیر سمجھ کر کے اللہ کی نافرمانی کی، در حقیقت وہی عاصی اور نافرمان ہے اور وہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ دلوں کی مخصوص حقیقتیں اور حالتیں ہوتی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کے لیے چاہتا ہے ودیعت کرتا ہے، ان میں سے کچھ پوشیدہ اور کچھ اعلانیہ ہوتی ہیں۔ اعلانیہ یہ ہے کہ برحق قول پر جم جانے کے بعد حق کے سلسلے میں اس کو اچھا اور برا کہنے والے دونوں اس کی نگاہ میں برابر ہوں، اور پوشیدہ حالت کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب حکمت دل سے نکل کر کے زبان پر آ جاتی، اور پوشیدہ حالت کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب حکمت دل سے نکل کر کے زبان پر آ جاتی ہے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ بس لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہو، کیونکہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے مانگ چکے ہیں، لوگوں کی محبت مانگ چکے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو لوگوں کی نگاہ میں اسے محبوب بنا دیتا ہے، لوگ بھی اسے محبت کرتے ہیں، اور جب کسی بندہ سے نفرت کرتا ہے تو لوگوں کو اس سے متنفر کر دیتا ہے۔ لہذا اپنے معاون اور مساعد دونوں لوگوں میں اپنا مقام اور مرتبہ دیکھ کر کے اللہ کے ساتھ اپنے مقام اور مرتبہ کا اندازہ لگا لو کہ تم اللہ کے نگاہ میں اس وقت کیسے ہو۔ مذکورہ فاروقی نصیحت میں چند عبرت آموز باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کا حق بات پر جمے رہنا اسے مشکلات سے نجات دلاتا ہے، کیونکہ جو حق کو لازم پکڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت اور تائید کا یہ شعور اور احساس اسے زیادہ سے زیادہ حسن عمل اور مشکلات اور مصائب سے نمٹنے کی عظیم قوت عطا فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نصرت اور تائید حاصل ہو تو انسان سے سارے ہی کام بہتر اور اچھے ہوں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے بندے سے تو اس کے سارے معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نصیحت میں فرمایا کہ خیر کا ہتھیار صبر ہے، صبر کی تلقین کی، ایسا اس لیے کہ خیر اور حسن عمل کا راستہ فرش مخمل بچھا ہوا جیسا راستہ نہیں ہے، بلکہ بہت تنگ اور خاردار ہے، بڑے مشکلات سے گھرا ہوا ہے۔ اس پر چلنے کے لیے طویل جہد اور مشقت کی ضرورت ہے، اس پر گزرنے والے کو ہر مصیبت پر صبر کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ورنہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی خشیت اس کے احکامات کی اطاعت اور معاصی کے اجتناب سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر وضاحت کی کہ اللہ کی اطاعت پر ابھارنے والی سب سے بڑی چیز دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت ہے، اور گناہوں پر اکسانے والی سب سے بڑی چیز دنیا کی محبت اور آخرت سے نفرت ہے۔
اس کے علاوہ پھر آپ نے فرمایا کہ دلوں کے مخصوص حقائق اور حالتیں ہوتی ہیں جو جس کا کچھ کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے. اس کی مثال دیتے ہوئے آپ نے بتلایا کہ غصے کی حالت ہو یا خوشی کی، بہر صورت لوگوں کے ساتھ حق کا معاملہ کیا جائے اور اس پر قائم رہا جائے، لوگوں کی تعریف اور خوشامد حق کے نفاذ میں اور مجرم کو سزا دینے میں آڑے نہ آئے، یا لوگوں کے زبان سے ان کی مذمت لوگوں پر ظلم ڈھانے اور انہیں حق سے محروم رکھنے کا سبب نہ بن جائے. اور اس کے علاوہ دل کی پوشیدہ حقائق کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ خیر کی علامت یہ ہے کہ مسلمان کے دل سے حکمت کی بات اس کی زبان پر آ جائے. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کے تعلق سے فرمایا. اور اس کے علاوہ فرمایا اس مقام پر قابل غور بات یہ ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جنت کی بشارت یافتہ شخصیت، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے پا چکے ہیں، تو جنت کی بشارت یافتہ شخصیت کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان بہترین نصائح کی ضرورت تھی، تو آج ہم جیسے مسلمانوں کو اس کی کتنی سخت ضرورت ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کی بجاوری میں ہم کافی کوتاہ واقع ہوئے ہیں. کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کر رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جنت کی بشارت مل چکی ہے، تو ہم اور آپ کو کتنا چاہیے کہ ان نصیحتوں پر عمل کریں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 4000 اور ایک روایت کے مطابق 6000 مجاہدین کا لشکر لے کر کے عراق روانہ ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرار سے آوس تک آپ کو بھیجنے آئے. عراق کے راستے میں ایک وادی ہے، آج اسی جگہ پر مدینہ ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، سرار آوس. تو آوس تک آپ کو بھیجنے آئے، وہاں کھڑے ہوئے لوگوں سے خطاب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ہیں اور تمہارے لیے اپنی بات کھول کر کے بیان کر دی ہے تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو زندگی بخشے، کیونکہ دل سینوں میں بے جان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندہ کر دے. جسے اچھے اور برے کاموں کا کچھ علم ہو وہ اس سے فائدہ اٹھائے. عدل کی کچھ کامل نشانیاں اور کچھ ابتدائی علامات ہیں، پس حیا، سخاوت، خاکساری اور نرمی کامل نشانیاں ہیں، اور رحمت اور شفقت ابتدائی علامات میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے کا ایک دروازہ بنایا ہے، آغاز بنایا ہے، اور ہر دروازے کی کنجیاں میسر کی ہیں. عدل کا دروازہ عبرت حاصل کرنا ہے، اس کی چابی زہد ہے، اور فوت شدگان کو یاد کر کے موت کی یاد تازہ کرنا، اعمال صالحہ کے ذریعے سے آخرت کے لیے تیاری کرنا، عبرت حاصل کرنا ہے. ظالم سے دوسروں کا حق چھیننا اور حقدار تک اسے پہنچانا ہی زہد ہے. تم اس معاملے میں کسی سے ظلم اور زیادتی نہ کرنا، بقدر کفاف روزی پر قناعت کرنا. جسے کفاف کی روزی پر قناعت نہ ہو اسے کوئی مالدار نہیں کر سکتا. میں تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوں اور میرے اور اللہ کے درمیان اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ نے مجھ پر لازم کر دیا ہے کہ تمہاری شکایتیں اس تک نہ جانے دوں، لہٰذا تم اپنی شکایتیں مجھ تک لایا کرو. جو خود نہ پہنچا سکے تو اسے بتا دے، جو مجھ تک اسے پہنچا سکے بلا روک ٹوک میں اس کا حق اسے دلاؤں گا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں، اور مثنى رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا معاملہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر کے آگے بڑھے اور نجد کے زرود نامی ایک مقام پر خیمہ زن ہوئے. امیر المومنین نے ان کے پاس مزید 4000 فوجیں بھیجی، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود 7000 مجاہدین اسلام کو نجد سے جمع کر لیا تھا. ادھر مثنى بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12000 فوج لے کر کے عراق میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرود میں پڑاؤ ڈال کر اہل فارس سے فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے لیے کافی اہتمام کیا تھا. آپ نے پوری اسلامی سلطنت سے تمام رؤسا، اصحاب الرائے، شرفاء اور خطبہ اور شورا کو جمع کر کے ان چنندہ افراد کو اسلامی لشکر کے ساتھ بھیج دیا تھا. جس وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر کے زرود میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، انہی ایام میں مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار پڑے اور اس سے جاں بر نہ ہو سکے، صحیح نہ ہو سکے. مورخین لکھتے ہیں کہ معرکہ جسر میں ان کو جو کاری زخم لگا تھا وہی ناسور ہو گیا تھا. جب مثنى رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ اب میری موت قریب ہے اور ان کی تکلیف بڑھ گئی ہے، تو بشیر بن خصاصیہ کو اپنی فوج کا امیر بنا دیا اور اپنے بھائی معنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر کے انہیں وصیت فرمائی اور کہا کہ جلد از جلد میری وصیت سعد تک پہنچا دو.
اور پھر جان آفری کے حوالے کر دی۔ اب وہ روشن چراغ بجھ چکا تھا اور چمکتا ہوا سورج غروب ہو گیا تھا، جس نے فتوحات عراق کو روشنی اور حرارت سے بھر دیا تھا۔ مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے دشمنوں یعنی کہ ایرانیوں سے اس وقت جنگ نہ کی جائے جب ان کے شیرازہ بندی ہو چکی ہو اور وہ آپس میں متحد ہو گئے۔ ان کے ملک میں گھس کر بھی لڑنا ان سے ٹھیک نہیں، بلکہ ان کی سرحدوں پر رہ کر کے ان کا مقابلہ کیا جائے، جہاں سے عرب کی سرزمین عجب کی سرزمین کی نسبت زیادہ قریب ہو۔ بس اگر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غالب کر دے تو آگے بڑھنا مشکل نہیں، اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہو تو عرب اپنے راستوں سے زیادہ واقف اور اپنی سرزمین میں زیادہ جری ہوں گے اور ان کے لیے پلٹ کر کے حملہ کرنا آسان ہوگا۔ تو یہ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ ہم ذرا یہاں پر رک کر کے اور ٹھہر کر کے سوچیں کہ مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات کی باتیں خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات کی باتوں سے کتنے قریب تر ہیں کہ دونوں ہی اس دنیا کو الوداع کہہ رہے ہیں اور اسلامی فتوحات کی فکر دامن گیر ہے کہ کس طرح سے اسلامی سرحدوں کو وسیع سے وسیع تر کیا جائے۔ ان کی کامیابی کے لیے وصیتیں کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں اور اپنے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہیں کہ فتح عراق کے لیے مسلمانوں کے جوش اور جذبات کو ابھارو، اور مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیماری کی حالت میں اور جنگ عراق کے جدید قائد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں اہل فارس کے خلاف اپنے جنگی تجربات کا پیغام دے رہے ہیں کہ وہاں پر رہ کر کے انہوں نے جن حالات کا سامنا کیا تھا اور جو تجربات حاصل کیے تھے اس کے تعلق سے وہ انہیں پیغام دیتے ہیں۔ اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں اور امت کی فکر اور فتوحات میں کامیابی کی تدابیر دامنگیر ہے۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی چیزوں کی وصیت کرتے ہیں۔ بہرحال جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور وصیت معلوم ہوئی تو ان کے دل میں مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا غم تازہ ہو گیا۔ ان پر رحمت الہی کے دعائیں کی اور معنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ امیر مقرر کرتے ہوئے نصیحت کی کہ مثنیٰ کے اہل و عیال کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا۔ اس اثر میں ایک بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ مثنیٰ نے اپنی بیوی سلمہ بنت خصفہ تیمیہ کا وصی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور اسی وجہ سے معنہ اپنی بھاوت سلمہ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ پھر جب سلمہ کی عدت پوری ہو گئی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام نکاح دیا اور اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اس وصیت کا مقصد کیا تھا؟ کیا مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے بعد اپنی بیوی کو بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت پانے والی اور اسلام کی عظیم اور بہادر ہستی کے ساتھ لگا کر ان کے ساتھ اس نے سلوک اور وفاداری کرنا چاہتے تھے؟ یعنی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اگر یہی مقصد تھا تو یہ ازدواجی زندگی میں وفاداری کی ایک نادر مثال ہے، ایک نادر بہت کم ملنے والی مثال، یا یہ کہ سلمہ عقل مند اور فہم و فراست کی مالک تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتے رہتے ان کی جنگی تجربات سے واقف تھیں، تو مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ مسلمان ان تجربات سے فائدہ اٹھائیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ کر دیا۔ دونوں باتوں کا احتمال۔ در حقیقت رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال اس نسل انسانی کے فضائل اور مناقب اور نادر روزگار کارناموں میں سے یہ چھوٹا سا واقعہ بطور مثال ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عراق روانگی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت، ایک نصیحت پیچھے گزر چکی ہے، اب یہ دوسری نصیحت ہے کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ پیغام ملا کہ ضرورت سے کوچ کر کے عراق کی طرف آگے بڑھو اور اہل فارس سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے اب پوری تیاری کر لو۔ آپ کے پیغام کا موضوع یہ تھا کہ حمد و صلات کے بعد میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو ہر حال میں اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہوں۔ تقوی کا دامن کسی صورت بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہی دشمن کے مقابلے میں سب سے بہترین تیاری اور جنگ میں فتح یابی کے لیے سب سے طاقتور ہتھیار۔ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو میرا حکم ہے کہ تم اور تمہارے فوجی دشمن سے جتنا چوکنا رہیں اس سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دشمن ایک طرف ہے، دشمن سامنے ہے، اس سے تو بچنا ہی ہے، لیکن جتنا چوکنا تمہیں دشمن کے سامنے رہنا ہے اس سے بھی زیادہ تمہیں اس بات پر چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں گناہ کے اعمال جو ہے سرزد نہ ہو جائے۔
کیونکہ فوج کو دشمن سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دشمن سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا کہ خود اپنے گناہوں سے پہنچتا ہے. مسلمانوں کی فتح کا راز یہ ہے کہ ان کا دشمن معاصی میں گرفتار ہے, گناہوں میں گرفتار ہے. اگر ایسا نہ ہو تو دشمن پر ہمارا قابو نہ چل سکے, کیونکہ ہماری تعداد ان سے کم ہے, تعداد میں ہم کم ہے, لیکن چونکہ ہم اللہ والے ہیں, تقوی والے ہیں, نیکی کے کام کرتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, گناہوں سے بچانے کی فکر کرتے ہیں, اور جب کہ ہمارا دشمن یہ ہے کہ وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, تو یہ راز ہے ہماری فتح کا ان کے اوپر. اور معاملہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم فتح یاب ہوتے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح سے نوازتا رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہماری تعداد تو کم ہوتی تھی, لیکن ہم پھر بھی فتح یاب ہوتے رہے. اس کے پیچھے وجہ یہی ہے ہمارے ہتھیار ان کے ہتھیاروں سے گھٹیاں ہیں, کمتر ہیں. اگر معاصی میں ہم دشمن کے برابر ہوں, یہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر معاصی میں ہم دشمن کے برابر ہوں, وہ گناہ کرتے ہیں, ہم بھی اگر گناہ کرنے لگ جائیں تو وہ قوت میں ہم سے بڑھ جائیں گے. اور اگر ہم اپنی اچھی صفات سے ان پر غلبہ نہ پا سکے تو اپنی فوجی طاقت سے یقیناً نہیں پا سکیں گے. اچھی جو ہمارے اندر جو اچھی باتیں ہیں, اچھی صفات کے جو ہم حامل ہیں بحیثیت مسلمان, ہم جو نیکیاں کرتے ہیں, برائیوں سے بچتے ہیں, تو یہ ہماری جو اچھی صفات ہے, اگر ان اچھی صفات کے ذریعے سے اگر ہم دشمن پر غلبہ نہ پا سکے تو پھر ہم طاقت سے انہیں یقیناً مغلوب نہیں کر سکیں گے. یاد رہے تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے مامور ہیں جو تمہارے چال چلن پر نظر رکھتے ہیں, تمہارے چال چلن پر نظر رکھتے ہیں, انہیں تمہارے ہر عمل کا علم ہوتا ہے. ان سے غیرت کرو اور معاصی سے بچتے رہو. یہ نہ کہو کہ دشمن چونکہ ہم سے برا ہے اس لیے کبھی ہم پر فتح نہ پا سکے گا, کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم پر اس سے بری قوم غالب آ جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. جس طرح سے جب بنو اسرائیل نے گناہوں سے اللہ کو ناراض کیا تو آگ کو پوجنے والے پارسی ان پر غالب آ گئے. مثال دے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور ان کے گھروں کو تہو بالا کر ڈالا بنی اسرائیل کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہتا ہے. گناہوں سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگو, جس طرح دشمن سے فتح پانے کی دعا مانگتے ہو, میں بھی اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں, کوچ کے دوران فوج کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور انہیں اتنا نہ چلاؤ کہ وہ تھک جائیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کہ فوج کے ساتھ مہربانی کرو, مہربانی سے پیش آؤ, اتنا نہ چلنے کا انہیں حکم دو کہ وہ تھک جائیں, اور پر آرام جگہ ٹھہرنے سے انہیں نہ روکو, جو پر آرام جگہ ہو انہیں ٹھہرنے دو, تاکہ وہ دشمن کے مقابل جب ہو تو ان کی توانائی بحال ہو. اور ایک ایسے وہ دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں جو اپنے گھر میں ہے, جس کے سپاہی اور جانور تازہ دم ہیں. دوران کوچ ہر جمعہ ایک دن اور ایک رات قیام کرو تاکہ فوج سستا کر کے تازہ دم ہو جائے اور اپنے ہتھیار سامان درست کر سکے. جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا ہو یا جزیہ دے کر کے تمہاری پناہ میں آ گئے ہوں, ان کی بستیوں سے دور پڑاؤ ڈالو اور کسی کو ان کی بستیوں میں نہ جانے دو سوائے اس شخص کے جس کی دیانتداری پر تمہیں بھروسہ ہو. بستی والوں کی کسی چیز پر ناجائز قبضہ نہ کیا جائے. جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو, جنگ بندی کا معاملہ ہو, ان کے قریب پڑاؤ نہ ڈالو, ان سے دور رہو, کیونکہ تم نے ان کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اور یہ ذمہ داری جو ایک آزمائش ہے تمہیں پوری کرنی ہے. جس طرح اپنے معاہدات سے عہدہ برا ہونے کی ذمہ داری ذمیوں اور اہل معاہدے کے لیے ایک آزمائش ہے, جب تک وہ اپنے معاہدات سے عہدہ برا ہوتے رہیں تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, جب تک کہ وہ اپنے عہد کا پاس رکھے تم بھی اپنے عہد کو پورا کرو. ان پر ظلم و ستم کر کے دشمن پر فتح پانے کے طالب نہ رہو. جب دشمن کے علاقے میں پہنچو تو تحقیق حال کے لیے مخبر بھیجو اور دشمن کے حالات سے پوری طرح سے باخبر رہو. تمہارے پاس مخبری کے لیے ایسے عرب یا مقامی لوگ ہوں جن کے نیک نیتی اور حق گوئی پر تمہیں پورا اعتماد ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن ہو یا اندر نفاق اور بغض چھپائے ہوئے ہو, ایسے آدمی کو مخبر بنا دو تو الٹا ہی معاملہ پڑ جائے گا. کیونکہ عادتاً جھوٹے آدمی کی رپورٹ کا کچھ حصہ اگر صحیح بھی ہو تو اس سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا, اور دھوکے باز تمہارے خلاف مخبری کرے گا اور تمہارے حق میں یہ بات نہیں ہوگی. دشمن کے علاقے کے قریب پہنچ کر ہر اول اطلاعی دستوں میں اضافہ کرو اور دستے اپنے دشمن کے درمیان پھیلا دو. یہ دستے رسد اور فوجی ضرورت کی چیزیں دشمن تک نہ پہنچنے دیں, دشمن سے بچائیں, اور ہر اول اطلاعی دستے دشمن کے فوجی راز دریافت کریں, اور فوجی ہر اول ان اطلاعی دستوں کے لیے ایسے لوگ منتخب کرو جو بڑے بہادر اور صاحب رائے ہوں اور ان کے تیز رفتار گھوڑے
ہونے دو، اگر دشمن سے ان کی مدبھیڑ ہو تو تمہاری رائے سے ان کی قوت ملے، دستوں میں ایسے لوگ ہوں جنہیں جہاد کی لگن ہو اور جو تلواروں کے چھاؤں میں پامردی سے ڈٹے رہے، ہر اول اور فوجی دستوں کے انتخاب میں ذاتی خواہش کو دخل نہ دو، کیونکہ ایسا کرنے سے تمہاری مہم کو جو نقصان پہنچے گا اور تمہاری لیاقت پر جو حرف آئے گا وہ اس فائدے سے کہیں زیادہ ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ کم ہوگا۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ جب کبھی ایسا موقع آئے تو ان باتوں کا خیال کیا جائے، تو انسان ان باتوں کا اور ان نصیحتوں پر عمل کر کے سرخرو ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ بڑی قیمتی اور بڑی فائدہ مند اور کارآمد نصیحتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور رسالے اور دستے ایک ایسی جگہ پر نہ بھیجو جہاں ان کے شکست کھانے اور نقصان اٹھانے یا تباہ ہونے کا اندیشہ ہو۔ جب دشمن تمہارے سامنے آئے تو اپنی بکھری ہوئی فوجیں، دستے اور رسالے قریب بلا لو اور اپنی قوت و تدبیر سے کام لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب تک دشمن خود حملہ آور نہ ہو لڑنے میں جلدی نہ کرو، اپنی طرف سے پہل نہ کرو، تاکہ تم اس کی فوجی کمزوریوں سے واقف ہو سکو اور اپنے گرد و پیش سے مقامی باشندوں کی طرح واقف ہو جاؤ۔ یہ واقفیت حاصل کر کے تم ایسی بصیرت سے لڑ سکو گے جس طرح دشمن خود لڑنے پر قادر ہوگا۔ اپنی فوج پر پہرے دار بھی مقرر کرو اور حتی الامکان شب خون سے چوکنا رہو، شب خون سے چوکنا رہنا، جو بے خبری میں آ کر کے اچانک سے حملہ ہو جاتا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں اور شب خون مار کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح کے حملے سے چوکنا رہو۔ اگر کوئی ایسا قیدی جسے امان نہ دی ہو تمہارے پاس لایا جائے تو اسے قتل کر دو، تاکہ دشمن کے دل میں ڈر بیٹھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا نگہبان ہے، وہی دشمن پر تمہاری فتح کا ذمہ دار ہے، واللہ المستعان۔ یہ دوسری نصیحت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک عظیم پیغام ہے جو پوری انسانیت کے نام ہے اور نہایت اعلیٰ اور نفع بخش نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ یہ پیغام عظمت فاروقی کے اہم گوشے کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ یہ کہ جنگی تنظیم اور منصوبہ سازی میں آپ کو بہت مہارت حاصل تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تمام پیغامات، نصائح اور ہدایات میں آپ کو الہی توفیق حاصل تھی۔ آپ کے اس پیغام سے چند اہم رہنمایہ اصول ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ فوج کو ہمیشہ تقوی اور اطاعت الہی کا حکم دیا جائے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ قومی اور ملکی تعلقات میں کسی بھی خطرے کے وقت فریق اول کی رعایت ہی محل بحث ہونی چاہیے۔ ذمیوں کے جان اور مال کا احترام اور ان کی حفاظت کے اسباب تلاش ہونے چاہیے، یہ دوسرا اصول۔ اور تیسرا اصول باہمی تعلقات کے استواری میں فریق ثانی کی شرکت کی جو نوعیت ہو اسی کے مطابق معاملات اور گفتگو کے اسلوب میں تنوع ہونا چاہیے۔ جس کے ساتھ مصالحت ہو چکی ہو اس پر نرمی کی جائے اور طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر لشکر کو نصیحت کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ اہل صلح پر ظلم و ستم کر کے دشمن پر فتح پانے کا طالب نہ رہو۔ جاسوسی کے لیے مفتوحہ علاقوں کے صرف انہی لوگوں سے مدد لو جن پر تم کامل اعتماد کرتے ہو۔ اور اس کے علاوہ چوتھا اصول جو ان کی نصیحت میں آیا یہ کہ دشمن کے بارے میں پوری معلومات اکٹھی کر لینی چاہیے۔ جتنا دشمن کے بارے میں انسان جانے گا اتنا ہی بہترین طریقے سے اس کی چالوں کو سمجھ سکے گا اور اس کے خلاف پھر تدبیر کر سکے گا۔ پانچویں بات، جو شخص جس کام کے لیے مناسب ہو اسے وہی استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی دوسری چیز میں مہارت رکھتا ہو اور جو ہے آپ اسے کسی دوسرے کام پر لگا دیں، تو اس بات کا بھی خیال رہے کہ جو شخص جس کام کے لیے مناسب ہو اسے وہیں پر استعمال کرنا چاہیے۔ اب ایک بات، یہ جو چند ایک باتیں گزر رہی ہیں اس میں سے چھٹی بات یہ ہے ارتداد سے سچی توبہ کرنے والوں سے استعانت اور مدد حاصل کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ ارتداد اور دوسری کسی بھی فتوحات میں کبھی کسی مرتد آدمی سے مدد نہیں لی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی سچی توبہ کا یقین ہو گیا، جو شخص ارتداد دین سے پھرا ہو اس کے بعد دین سے پھرنے کے بعد پھر اس نے توبہ کر لی ہو، مسلمان پھر سے ہو گیا ہو، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی سچی توبہ کا یقین ہو گیا، ان کا ظاہر درست ہو گیا اور اسلامی تربیت سے بہرہ مند ہو گئے، تو آپ نے انہیں کاروان جہاد میں شرکت کا حکم دے دیا۔ البتہ ان میں سے کسی کو بھی ذمہ دار نہیں بنایا، ذمہ دار ان سے کام لیا، انہیں جہاد میں جانے کی اجازت دی، سب کچھ کیا، لیکن انہیں ذمہ دار نہیں بنایا، کسی عہدے پر انہیں فائز نہیں کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے طلیحہ بن خویلد اسدی اور عمرو بن معدی کرب زبیدی کے بارے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی تھی، ان سے مدد ضرور لو، لیکن کبھی 100 آدمیوں پر ان کو امیر نہ بنانا۔
ان کو امیر نہ بنانا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خلفائے راشدین کی سنت سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جو شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے اور پھر صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے، اس کا خون اور مال معصوم اور محفوظ رہے گا، اس کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی، اسے وہ سارے حقوق ملیں گے جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں، اور ان پر ان تمام چیزوں کی پابندی ضروری ہوگی جو دوسرے مسلمانوں پر عائد ہیں، البتہ وہ مسلمانوں کے کسی بھی اہم معاملے میں ذمہ دار نہیں بنے گا، یہ احتیاط برتا جائے۔ بالخصوص قیادت تو اس کو کبھی بھی نہیں سونپنی چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ساتویں بات کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پھر سے ایک خط۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدود عراق سے متصل شراف میں پہنچنے والے تھے، تبھی آپ کے پاس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا۔ اس میں آپ کو ہدایت دی گئی تھی کہ فارس کی طرف آگے بڑھو۔ خط کا مضمون یہ تھا، اپنے ساتھ مسلم فوجیوں کو لے کر کے شراف سے فارس کی طرف بڑھو، اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنے تمام کاموں میں اسی سے مدد مانگو۔ جان لو کہ تم ایک ایسی قوم سے لڑنے جا رہے ہو جو تعداد میں تم سے زیادہ ہے، اس کے ہتھیار تم سے بہتر ہیں، وہ بڑی بہادر ہے، وہ ایک ایسے ملک میں داخل ہو رہے ہو ایک ایسے ملک میں داخل ہو رہے ہو جو اگرچہ سرسبز اور شاداب ہے، ملک سرسبز اور شاداب ہے، لیکن دریاؤں، نہروں، وادیوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے فصیل بند ہے، یعنی کہ وہ محفوظ ہے۔ جب دشمن کی فوج یا اس کا کوئی سپاہی تم سے مقابل ہو تو اس کے حملے کا انتظار کیے بغیر اس پر ٹوٹ پڑو، دشمن کے ساتھ کسی قسم کی گفتگو یا مناظرہ نہ کرو، وہ تمہیں دھوکہ نہ دے کیونکہ وہ بہت دھوکے باز اور مکار قوم ہے، اس کا معاملہ تم سے مختلف ہے، تم اسی وقت کامیاب ہوگے جب پوری لگن اور ہمت سے ان کا مقابلہ کرو۔ اور جب قادسیہ پہنچو، قادسیہ یہ زمانے جاہلیت میں اہل فارس کا دروازہ تھا، تو جب تم قادسیہ پہنچو تو مسلح دستے اس کے راستے پر منتشر ہو جائیں اور باقی لوگ پیچھے ہوں۔ تمہاری فوج مغرب میں صحرائے عرب اور مشرق میں آبادی کے درمیان کھلے میدان میں خیمہ زن ہو، پھر اپنی جگہ ڈٹے رہو، وہاں سے مت ہٹنا۔ جب دشمن دیکھے گا کہ تم نے اپنے شب خون حملوں سے اس کی زندگی اجیرن کر دی ہے تو وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر کے تم پر زبردست حملہ کرے گا۔ اس میں گھوڑے ہوں گے، رسالے ہوں گے اور پیادہ مسلح طاقت ہوگی۔ اگر دشمن کے اس حملے پر تم نے صبر کیا، ثواب کی خاطر سچے دل سے لڑائی لڑی اور پوری امانت داری برتی تو مجھے امید ہے کہ تمہیں فتح ملے گی۔ دشمن شکست کھا کر کے پھر کبھی اتنی بڑی تعداد میں تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکے گا، اور اگر کبھی ایسا ہوا تو اس کے حوصلے پست ہوں گے، یعنی کہ پھر اگر کبھی مقابلے کے لیے آیا بھی تو اس کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہوں گے۔ اور اگر تمہاری شکست ہوتی ہے تو صحرا یعنی کہ عرب تمہارے عقب میں ہوگا، تم آبادی سے ہٹ کر کے اپنے صحرائی علاقے کی طرف پلٹ سکو گے، اور چونکہ تم اس علاقے کے بارے میں دشمن سے زیادہ واقف ہوگے لہذا وہاں پہنچ کر کے تمہاری ہمتیں بھی بلند ہوگی اور وہ دہشت زدہ اور بزدل ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ اسلامی لشکر کے پڑاؤ ڈالنے کی جگہ کے انتخاب سے متعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہدایت مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت کے عین مطابق، آپ یاد کریں کچھ دیر پہلے یہ بات گزری ہے کہ حضرت مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو وصیت کی تھی اس میں یہی بات حضرت مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت یکساں ہے۔ مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت در حقیقت فارسیوں کے خلاف ان کی 3 سالہ جنگی مہارت کا نتیجہ تھا، ان کا تجربہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ ہدایت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کو جنگی منصوبہ سازی میں مہارت اور کمال حاصل تھا، حالانکہ سرزمین عراق پر ابھی آپ کے قدم بھی نہیں پڑے تھے لیکن پھر بھی وہاں کے لوگوں اور وہاں کے حالات سے آپ اس قدر واقف تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فاروق پیغام اس بات کو بھی متضمن ہے کہ لشکر کو ہمیشہ دشمن کے گرفت سے دور رکھنا چاہیے اور دشمن پر لگاتار حملے کرتے رہنا چاہیے جو ان کی زندگی کو اجیرن کر دے، اس کے ماتحتوں کو اپنوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر دے تاکہ مسلمان انہیں اپنی پسند کی سرزمین پر لا سکیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں فتح و نصرت کے معنوی اسباب کیا ہیں؟ اس تعلق سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھ کر کے انہیں نصرت اور فتح کے معنوی اسباب سے خبردار کیا جن کو اولیت اور اساسی حیثیت حاصل ہے۔ آپ نے خط میں تحریر فرمایا، اپنے دل کی حفاظت اور اصلاح کرتے رہو، لشکر کو اخلاق اور سچی لگن سے لڑنے اور جہاد کے ذریعے سے ثواب حاصل کرنے کی تلقین کرو۔ جن کے دل میں جہاد کی حقیقی تڑپ نہ ہو ان میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے، صبر اور ہمت سے کام لیتے رہو، کیونکہ جس مقدار میں نیت میں خلوص اور طلب ثواب کی تڑپ ہوتی ہے اسی مقدار میں اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ جتنا انسان مخلص ہوگا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر مدد اور نصرت نازل ہوگی۔
اپنے ماتحتوں پر کسی قسم کی سختی اور زیادتی سے بچتے رہنا، اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی سے کام نہ لینا، اللہ سے سلامتی اور عافیت کی دعا مانگو اور زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ مجھے لکھو کہ تمہاری معلومات کے مطابق فارسی لشکر کہاں تک پہنچا ہے۔ ابھی سامنا نہیں ہوا ہے، ابھی دشمن کا سامنا نہیں ہوا، یہ پہلے کی تیاریاں چل رہی ہیں، پہلے ہی نصیحتوں کا یہ دور چل رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تم مجھے لکھو کہ تمہاری معلومات کے مطابق فارسی لشکر کہاں تک پہنچا ہے اور اس کا سپہ سالار کون ہے جو تم سے ٹکرائے گا۔ موقع و محل اور دشمن کے حالات سے لا علمی کے باعث بہت سی باتیں جو میں لکھنا چاہتا تھا نہیں لکھ سکتا، اس لیے تم اسلامی فوجوں کے مورچوں اور اپنے مدائن کے درمیانی شہروں کے حالات اس تفصیل سے لکھو کہ گویا کہ میری آنکھوں کے سامنے، اتنی تفصیل سے تم مجھے آگاہ کرو، اتنی تفصیل مجھے بتلاؤ کہ گویا کہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں بالکل مکمل طور پر مطمئن ہو جاؤں، اور اپنے حالات کو واضح طور پر مجھ پر بیان کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اسی سے فتح کی امید رکھو اور اپنی تیاری یا طاقت پر غرور نہ کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہاری فتح کا ذمہ لیا ہے اور اس کا وعدہ کیا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کی پاداش میں وہ تمہیں فتح سے محروم کر دے اور تمہارے بجائے کسی دوسرے قوم کو اپنی عنایات کا مستحق بنا لے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہارے اوپر فاتح ہو جائے اور تم مفتوح ہو جاؤ، تم مغلوب ہو جاؤ۔ تو ان باتوں کا تم خیال رکھو۔ اس خط میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کی حفاظت اور اصلاح کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ دل ہی جسم کا وہ حصہ ہے جو تمام اعضاء کو حرکت میں لاتا ہے اور تمام اعضاء اسی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ بس اگر دل اگر درست ہے تو پورا جسم درست رہے گا۔ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری نصیحتیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوشے گزار کی بہت ساری نصیحتیں کی اس خط کے ذریعے سے۔ اب آج کے درس کی یہ آخری بات کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قادسیہ کے جغرافیائی محل اور وقوع اور وہاں کے حالت سے امیر المومنین کو آگاہ کرنا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوابی خط کے تعلق سے ہم آخری بات ہم پڑھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پچھلے آخری خط میں جو ہم نے یہ پڑھا، جو اس سے پہلے ابھی آخری خط گزرا ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دشمن کہاں تک پہنچا ہوا ہے اور اس کی سربراہی کون کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس طرح سے وہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کرو گویا کہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے تعلق سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام بھیجا اور خط بھیجا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ پہنچ کر کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا، جو علاقہ فیصلہ کن جنگ کے لیے میدان کارزار بن سکتا تھا، اس کی جغرافیائی حالت سے آپ کو مطلع کیا، آپ کو آگاہ کیا، اور لکھا کہ سواد عراق کے باشندے جنہوں نے پہلے مسلمانوں سے مصالحت کی تھی وہ پھر ایرانیوں سے جا ملے، انہوں نے وعدہ خلافی کی اور پھر ایرانیوں سے جا ملے ہیں اور ہمارے خلاف جنگ کو تیار ہیں۔ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کی فوجی کمان رستم اور اس جیسے دیگر ممتاز فوجی افسران کے ہاتھوں میں ہے، وہ پورے لاؤ لشکر سے حملہ کر کے ہمارے دلوں کو دہلانے اور ہمیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں ہیں، اور ہم انہیں مرعوب کرنے اور ان پر غالب آنے کی کوشش میں ہیں۔ ہم بھی اپنی جانب سے کوشش میں، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہو کر کے رہے گا، ہم اس کے ہر فیصلے پر خواہ ہمارے مفاد میں ہو یا نقصان میں ہو بہرحال ہم راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں مسلمان کو راضی رہنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور عافیت اور سلامتی کے طلبگار ہیں۔ یہاں یہ الگ بات ہے کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اور اپنے حق میں خیر کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر کے جواب میں تحریر کیا کہ تمہارا خط موصول ہوا، حالات معلوم ہوئے، جہاں ہو وہیں ٹھہرے رہو حتیٰ کہ دشمن تم پر حملہ آور ہو جائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جنگ کے بعد اور بھی لڑائیاں ہوں گی، اگر اللہ کے فضل سے دشمن پسپا ہوا تو اس کا تعاقب کرنا اور اس کے پائے تخت مدائن میں گھس جانا، اللہ نے چاہا تو مدائن بھی تباہ ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے فیصلہ صحیح لیا، اور وہ یہ کہ انہیں اپنی جگہ پر ٹھہر جانے اور وہاں سے آگے نہ بڑھنے کا حکم فرمایا۔ جنگ میں دشمن سے پیش قدمی کرنے سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا اور حکم دیا کہ فتح اور نصرت کو مفید تر بنانے کی کوشش کریں اور دشمن کا مدائن تک تعاقب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ فتح اور غلبہ کے لیے مادی وسائل اور اسباب کو جمع کرنے کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کے معنوی پہلوؤں سے غافل نہیں ہوئے۔ دشمن کے گھر اور ان کی شوکت اور سلطنت کے حدود میں گھس کر ان پر نفسیاتی جنگ کا بغل بجا دیا، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ دشمن کو تمہارے مقابلے میں شکست ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بس شک اور شبہ کو دل سے نکال دو اور خشیت الہی کو اس کی جگہ دو۔ تمہارا کوئی فوجی اگر مذاق میں بھی کسی فارسی کو امان دے دے یا اشارہ کرے جس کا مطلب امان ہو، یا زبان سے ایسا لفظ نکالے جسے فارسی اگرچہ نہ سمجھتا ہو لیکن اس کے ملک میں امان کی علامت سمجھا جاتا ہو، تو اس دیے ہوئے امان کی پاسداری کرو۔ کسی طرح سے بھی اگر امان کی خبر پہنچ جاتی ہے سامنے دشمن تک تو اسے امان دو اور وفاداری کا ثبوت دو، کیونکہ وفاداری بے وفائی کے موقع پر بھی اچھا اثر دکھاتی ہے، لیکن غداری اگر غلطی سے بھی کی جائے تو اس کا انجام ہلاکت ہے۔ اس سے تمہاری طاقت کمزور ہوگی اور دشمن کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت اپنے جذبات اور احساسات کے ساتھ اسلامی لشکر کے ساتھ ہوتے، ہمیشہ ان کی فکر میں ڈوبے رہتے۔ اگر ان کی خبریں آنے میں تاخیر ہو جاتی تو غم سے نڈھال ہو جاتے تھے اور پل پل کی خبریں سننے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ گویا یہ الہام الہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کے بوجھ کو ہلکا کرنے اور مسلمانوں کو ثابت قدمی اور دل جمعی کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت کے معنوی اسباب اختیار کرنے کی نصیحت کی اور انہیں کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی عظمت کا احساس دلایا۔ قول میں صداقت اور عہد و پیمان میں وفاداری کی تعلیم دی۔ اگرچہ مسلمان کا کوئی ادنا فرد ہی دشمن کو امان دے دیا ہو، بہرحال اسے امان ملے گی، اگرچہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ مسلمان نے کوئی کلمہ زبان سے کہا یا کوئی اشارہ کیا جس سے اس کا مقصود امان دینا نہیں تھا، لیکن دشمن نے اسے امان سمجھا، اسے امان پر ہی محمول کیا جائے اور اسلامی فوج اس کی پابند ہوگی کہ اس کو امان دیا جائے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آج کے درس میں ہم نے یہ پڑھا۔ اب یہاں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام شاہان فارس سے مناظرہ کے لیے وفد روانہ کرنے کا حکم وغیرہ ہم کل یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔